یہ جو میدان ہے نا، یہ وہ والا میدان ہے جس میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرتے ہوئے 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کا جب منصب سنبھالا تو سب سے پہلا کام کیا کیا کہ مسلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹے دعوے دار تھا اس کے خلاف لشکر روانہ کیا۔ تو یہ وہ مقبرہ ہے جہاں صحابہ کی کتنوں کی قبریں ہیں؟ 1200۔ ایک صحابی کتنا قیمتی ہے؟ ایک صحابی، یہ کتنے صحابی ہیں؟ 1200 صحابی، اور ایک صحابی کتنا قیمتی ہے؟ میرے جو شیخ ہیں مرشد ہیں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب لاہور والے، وہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر جہاں ایک عبادت کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، 1,00,000 کے برابر ہے نا بیت اللہ کے لیے، فرمایا اس بیت اللہ کے اندر جتنے بھی دنیا جب سے بنی ہے آج تک جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی قطب ابدال غوث مجدد محدث آئے دنیا میں آئے، ہر امت میں نیک لوگ رہے کہ نہیں، ان سارے نیک لوگوں کو بیت اللہ میں جمع کر لو۔ یہ میں ایک صحابی کی بتانے لگا ہوں، بات کتنی کی؟ ایک صحابی، صحابی تو بہت دور کی بات ہے، یہ جو ایک صحابی نے جو ایک نظر میرے پیغمبر کے چہرے اقدس پہ ڈالی ہے نا، اس کی قیمت بتانے لگا ہوں۔ یہ ایک نگاہ، اور صحابہ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کی طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو صحابی، اتنے قیمتی صحابہ کی جان لگی ہے ختم نبوت کے اوپر۔ اس میدان کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور ایک صحابی کی کتنی قیمت ہے؟ فرمایا پوری امت اور جب سے دنیا بنی ہے جتنے بھی نیک ابدال غوث قطب آئے ہوئے ہیں ان سب کو کہاں جمع کر لیا جائے؟ بیت اللہ کے اندر۔ اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ ظاہر ہے کروڑوں اربوں میں تعداد ہوگی، یہ اربوں خربوں میں ان کی تعداد ہو، اور یہ خربوں کی کروڑوں کی تعداد میں کہاں جمع ہو جائیں؟ بیت اللہ کے اندر۔ اور اللہ پاک ان کو کتنی زندگی دے دے؟ اللہ پاک ان کو کروڑوں سال زندگی دے، یہ کروڑوں سال اللہ ان کو زندگی دے، اور کروڑوں سال یہ عبادت کرتے رہیں، ساری رات عبادت کریں، اور دن کا کیا رکھیں؟ روزہ رکھیں۔ اور کتنے سال کریں؟ 2 3 4 5 8 10 سال نہیں، کروڑوں سال یہ عبادت کریں، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ کروڑوں کے اندر ہے۔ تو بتاؤ ان کی نیکیاں کتنی زیادہ ہو جائیں گی نا جی؟ تو فرمایا کہ ان سب کی نیکیاں لے کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں وہ ایک نگاہ رکھ دو، وہ ایک نظر رکھ دو جو ایک صحابی نے محمد رسول اللہ کے چہرے پہ ڈالی ہے۔ اس ایک نگاہ کی قدر اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ یہ نگاہ کسی کو اب نہیں مل سکتی۔ بتاؤ مجھے اور تمہیں مل سکتی ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی تو دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب کون ایسی نگاہ ہے جو ان کا دیدار کرے؟ تو اب اس نگاہ سے قیمتی کوئی نگاہ نہیں۔ تو یہ اتنی تو ایک قیمتی نگاہ ہے، اتنی قیمتی۔ تو صحابی کتنے قیمتی، ان کے اندر اور کتنی نیکیاں ہوں گی، یہ تو ایک نیکی۔ فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ بتائیں، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرمایا ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کرنا، آمنہ کے لال کی زیارت کرنا، فاطمہ الزہرا کے بابا کے چہرہ اقدس پہ نظر ڈالنا، یہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور صحابہ کے پاس یہ نیکی ہے، اور میرے اور تیرے پاس یہ نیکی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ اتنی دور چلے گئے، ہاں ان کا مقابلہ کو کر سکتا نہیں ہے، بس ہاں ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہاں میرے سارے کے سارے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ منزل پہ پہنچ جاؤ تو ان کے پیچھے چلو، اور میری اور آپ کی منزل کا نام کیا ہے؟ حضور کے قدم جو ہے نا وہ میری اور آپ کی منزل، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، حضور کے قدموں میں پہنچنا یہ میری اور آپ کی حسرت ہے، میری اور آپ کی آخری منزل حضور کے قدموں میں پہنچنا ہے۔ تو میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا ہوں، بات ہے کہ اتنے قیمتی صحابہ کی جانیں لگی ختم نبوت کے اوپر۔ تو یہ مسلمہ کے خلاف جو جنگ لڑی گئی اس کا نام کیا تھا؟ جنگ کا اس کا نام تھا جنگ یمامہ۔ کیا نام تھا بھائی؟ جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200۔ اور ان 1200 کے اندر 700 حافظ اور قاری صحابہ اور 70 بدری صحابہ۔ تو بھائی ایک صحابی کی ایک نگاہ کی اتنی قیمت ہے، اس کے بعد حافظ صحابی ہو
اس کی کتنی قیمت ہے. پھر بدری ہو وہ کتنا عظمت والا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بدر والے مجھے اتنے پسند آ گئے ہیں. یہ جو 313 جنہوں نے قسم کرسی کے اندر، جنہوں نے خالی ہاتھ میرے نبی کا ساتھ دیا بدر کے اندر، اللہ نے کہا مجھے یہ اتنے پسند آ گئے ہیں کہ بس میں نے ان کے گناہ کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا. بدر والے اتنی عظمت والے، ہاں اتنی عظمت والے بدر والے. تو یہ بدری کتنے کام آئے اس جنگ میں؟ 70 بدری صحابہ. اور یہ صحابہ میں سب سے عظمت والا اور آگے والا درجہ کن کا ہے؟ بدر والوں. بدر والوں کے مقابلے میں کوئی دوسرے نہیں پہنچ سکتے. تو اتنی قیمتی جانیں لگی ہیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے. جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اسلام کی عظمت اور رفعت کے لیے، ان جنگوں کے اندر کتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے. اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ کے اندر کتنی جنگیں لڑی؟ 83 جنگیں لڑی. اور اس میں صحابہ کتنے شہید ہوئے؟ 259. اور سال کتنے لگے؟ 10 سالوں میں 83 جنگیں لڑی اللہ کے نبی نے. صحابہ 259 شہید. اور صدیق اکبر نے ایک جنگ ختم نبوت کے تحفظ کی جو لڑی، اس کے اندر 1200 صحابہ شہید. تو بتاؤ کتنا عظمت والا عقیدہ ہے یہ، کتنا اہم عقیدہ ہے. یہ عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے، بنیاد. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہماری ساری گفتگو ختم ہو گئی ختم نبوت کے اوپر کہ ختم نبوت کی ہم نے اس کے اندر تعریف پڑھ لی. ٹھیک ہے جی. اور ختم نبوت کا مطلب اور معنی سمجھ لیا. ختم نبوت کی اہمیت سمجھ لی کہ قرآن کی 100 آیتیں، اللہ کے نبی کی 210 احادیث. اور اس عقیدے کی اہمیت یہ کہ جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ان کے اندر 10 سالوں میں صرف 259 صحابہ شہید ہوئے. 10 سالوں میں 83 جنگیں، صحابہ کی شہداء کی تعداد 259. اور ایک جنگ جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی اس کے اندر 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. یہ بھی اس عقیدے کی کیا ہے؟ اہمیت ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کسی جگہ تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، ان سے بچ کے رہنا. اور ان 30 جھوٹوں میں سے 2 جھوٹے اللہ کے نبی کے دور میں آئے، ایک اسود انسی، ایک مسلمہ کذاب. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اسود انسی کو قتل کروا دیا، اور اللہ کے نبی کے بعد اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں مسلمہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ دار تھا اس کو کذاب جو ہے وہ فرما کے ہمیں بتا دیا کہ جو نبوت کا دعویٰ جھوٹا کرے اس سے دلیلیں نہیں مانگنی، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے بس. اور اللہ کے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب کو، اس کے ماننے والوں کو یمامہ کے اندر شکست دی اور اسلام اور ختم نبوت کا پرچم بلند کیا. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے شہید ختم نبوت کون ہے؟ حضرت حبیب بن زید. اور سب سے پہلے جو ہے وہ حکمران کون ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ لشکر روانہ کی؟ وہ حضرت صدیق اکبر ہے. یہ جو ختم نبوت کا قافلہ ہے آج تک جو چلا رہا ہے، اس سب کے جو بڑے ہیں، سپہ سالار ہیں، ان کا نام ہے صدیق اکبر.